إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے جیسا کہ یہ بات معروف ہے، لیکن ہمارے جسم پانی، ہوا اور آگ پر مشتمل ہیں۔ ہمارے جسم میں پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، اور یہ تینوں چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں تینوں۔ اب ان کے مجموعے سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیشہ خیر کی ہی توقع ہوگی تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں بنائیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام حیات دیا جو کہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم چونکہ اصول کی کتاب ہے، اس کی شرح اور اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمائی، اور زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے ہدایت موجود نہ ہو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، ولادت سے لے کر وفات تک، ہر لمحے کے بارے میں قرآن و سنت میں تعلیمات موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا کہ جس طرح آپ زندگی گزاریں گے آپ کے امتیوں کو بھی، آپ کو ماننے والوں کو بھی اسی طرح زندگی گزارنا ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے جو آپ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ کی زندگی پر غور کیا جائے تو یقیناً آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اخلاقیات سے بھرا ہوا ہے، اور جہاں تک بطور خاص آپ کی گھریلو زندگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ ایک درس میں بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے لیڈروں کی، ہمارے عام انسانوں کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں پرائیویٹ لائف اور ایک پبلک لائف، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ پرائیویٹ لائف میں کوئی کسی کو کچھ نہیں بتاتا کہ میں گھر میں کیا کرتا ہوں، میرے گھر میں کیا ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر غسل کرنا، اور صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ میاں بیوی کا اکٹھے ایک وقت میں ایک برتن سے غسل کرنا کتب حدیث میں موجود ہے۔ پرائیویٹ لائف کہاں ہوئی؟ کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کی زندگی کے جو گھریلو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے بیان فرمائے تاکہ امت کے لیے رہنمائی رہے۔ باہر کے حالات صحابہ کرام نے دیکھے، اندر کے حالات ازواج مطہرات نے دیکھے، اور ساری چیزیں بیان کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ یا تعلق تھا، آدمی سوچ سکتا ہے کہ آپ اتنے قرآن کریم کی آیات کی روح سے اتنے بلند اخلاق کے مالک، اور آپ کے گھر میں کوئی ناراضگی بھی ہوتی ہو میاں بیوی میں؟ لگتا نہیں، لیکن ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی ساری دنیا سے زیادہ پیاری بیوی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں سب سے پیاری وہی تھیں جنہیں اللہ رب العزت نے سلام بھیجا۔ ان کی وفات تک 25 سال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رنگیلے تھے۔ ایک خبیث انسان نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب بھی لکھ دی۔ رنگیلا رسول جب کتاب اس نام کی تھی تو پکی بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں سے کوئی تھا، اردو میں کتاب ہے۔ اور اس کا جواب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول کے نام سے دیا کہ رنگیلا رسول نہیں، مقدس رسول۔ اس میں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اگر کبھی آپ کی طبیعت میں یہ رنگیلا پن ہوتا تو 25 سال تک جوانی کا زمانہ ایک عورت پر نہ رہتے۔ جو اصل جوانی کا زمانہ ہے وہ آپ نے صرف ایک ہی بیوی رکھی، وہ فوت ہوئیں تو پھر دوسری بیویاں آئیں۔ ان میں سے سب سے پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک قرآنی شہادت کے مطابق، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی میاں بیوی میں تھوڑی بہت، اب لڑائی تو کہہ نہیں سکتے، لیکن رنجش تھوڑی بہت کسی نہ کسی وجہ سے ہو جاتی، جس کا اندازہ اس حدیث سے ملتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ جب تم نارمل خوش ہوتی ہو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، لیکن جب تمہارے دل میں کچھ تھوڑا سا غصہ رنجش ہو تو اس وقت قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی۔ اندازہ کریں کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر کی پوری بنی نوع انسان میں کوئی مثال نہیں مل سکتی، لیکن اتنا وہاں بھی ہو گیا، کبھی کبھی ہوتا رہا۔ اور ایک وقت ایسا آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو کسی کو اجازت نہیں مل رہی کہ وہ اندر آئے اور ملے، جو بھی آتا اجازت نہیں ملی وہیں بیٹھ جاتا۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق آئے تو اجازت طلب کی، اجازت مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد فوراً ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے
انہوں نے اجازت طلب کی تو انہیں بھی اجازت مل گئی۔ اندر گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں اور آپ کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بول نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاہ و جلال والے کہتے ہیں کہ میں اس صورتحال کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، میں نے چاہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تھوڑا ہنساؤں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آج میری بیوی نے مجھ سے پاکٹ منی کا مطالبہ کیا ہے۔ نفقہ جو ہے، نان و نفقہ، روٹی تو شوہر گھر میں لاتا ہی ہے نا، سپیشل کیا ہوگا؟ پاکٹ منی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پر لگائی۔ یہ سننا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، حالت بدل گئی، ماحول چینج ہو گیا، اور ہنستے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ ساری پاکٹ منی ہی مانگ رہی ہے، یہ ساری وہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں جس طرح دیکھو فلاں اس طرح باہر نکلتی ہے، فلاں ایسے نکلتی ہے، اس کا عبایا یا اس کا برقع اس طرح کا ہوتا ہے، کپڑے ایسے ہوتے ہیں، تو یہ اسی قسم کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، بلکہ 2 آیتیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں آپ کو دنیا کی وہ زینتیں دے دیتا ہوں اور ساتھ ہی تمہیں رخصت بھی کر دیتا ہوں، یعنی میں آپ کو زینت دے دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں فارغ بھی کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تمہیں اللہ کے رسول اور آخرت چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے محسنات، جو محسن عورتیں ہیں، جو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ پھر ایک مرتبہ ہوا جبکہ ساری عورتیں کھڑی۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس بھی یہ ساری پاکٹ منی والی بیٹھی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو جا پکڑا، اپنی بیٹی۔ حضرت عمر فاروق اٹھے، حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا پہنچے، کیا کر رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ کو طلاق دے دیں، آپ سے بہترین عورتیں انہیں اللہ اور دے دے گا، تم کیا کر رہی ہو؟ یہ باتیں وہ اب باپ بیٹیاں اور دوسری خواتین بیٹھی ہیں، آپ تھوڑے الگ ہیں، اور پیغام بھیجا کہ عائشہ کو بلاؤ۔ عائشہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں یا عائشہ انی ارید ان اورد علیک امرا احب اللہ تعجلی فیہ، میں آپ پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھو جلد بازی نہ کرنا، یعنی جواب مجھے ابھی نہ دینا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ وہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کچھ غلط قدم اٹھا لیں، فرمایا جلدی مجھے جواب نہ دینا، اپنے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کر لینا۔ حتی تستشیری ابویک، تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول اور آخرت چاہیے یا آپ کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے، 2 چیزوں میں سے ایک۔ اس آیت کو آیت تخییر کہا جاتا ہے، یعنی اختیار دیا، دنیا لے لو یا آخرت لے لو، اللہ کے رسول لے لو یا دنیا کی زینت لے لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ٹھیک ہے کہ کم عمر تھیں، لیکن بہت ہی سمجھدار
انتہائی ذہین، اور اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام میں سے بہترین مفتی اگر کوئی تھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اس معاملے میں کہ اللہ رسول چاہیے یا دنیا چاہیے میں ماں باپ سے پوچھوں گی؟ نہیں، مجھے اللہ کے رسول اور آخرت ہی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ میرا یہ معاملہ جو میں نے اختیار کیا ہے یہ کسی دوسری بیوی کو نہ بتانا، یعنی سب سے الگ الگ پوچھو، ایک کا بیان دوسرے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم، سنن نسائی کبریٰ، مسند ابو یعلا اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، اللہ رب العزت نے مجھے اس طرح کا نہیں بنایا، لم یبعثنی معتنا، اللہ نے مجھے لم یبعثنی معنتا، اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ میں معاملات کو بگاڑ کے، معاملات کو خراب کر کے ان میں شدت پیدا کروں، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے بنایا ہے معلما میسرا، سکھلانے والا اور معاملات کو آسان کرنے والا۔ مقصد یہ تھا کہ میں یہ بات چھپاؤں گا نہیں۔ اگر کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے عائشہ کو بلایا تھا تو اس نے کیا اختیار کیا، میں جو بھی پوچھے گا میں بتاؤں گا۔ بتایا گیا، ساری خواتین جو ہیں وہ وہی جواب لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہمیں صرف اللہ رسول اور آخرت چاہیے، ہمیں آج کے بعد دنیا کی زینت نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پڑوسی خاتون کے اگر کپڑے اچھے ہیں تو ہمارا بھی چاہتا ہے، پڑوسیوں کے گھر جانا نہ ہو، بڑے قیمتی صوفے کرسیاں پڑی ہیں، ہمیں بھی گھر میں لگژری مٹیریل چاہیے۔ اور دیکھو اس عظیم گھر کے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ ساری عورتیں ایسی اور ویسی، یہ اور وہ لباس، مسلمان عورتیں، اور ہمارے پاس وہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے فرمایا، فیصلہ اگر نبی سے آپ فیصلہ لے لو، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، تو انہوں نے آخرت کو پسند کر لیا۔ اگر نیک بیوی ہو، سمجھدار بھی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا الدنیا کلھا متاع۔ صحیح مسلم میں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین دولت جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اگر کوئی کہے کہ باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی، تو ان دونوں کو کیسے اجازت مل گئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ باہر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ تھے، اندر جو معاملہ چل رہا تھا اس کو اندر ہی رکھنا تھا۔ ہمارے یہاں ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً آج کل موبائل چل رہے ہیں دن رات، میاں بیوی میں تھوڑی سی نوک جو، کوئی ماما، امی، ابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ دو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ وہ کیسے آ گئے، کسی بھی جگہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہو یا ان کی بیٹیوں نے بلایا ہو، اتفاق سے وہ دونوں آ گئے، اتفاق سے آ گئے اور معاملہ جو ہے بخوبی حل ہو گیا۔ اگر وہ نہ آتے تو کیا ہوتا؟ ممکن تھا کہ مطالبہ کوئی کر بیٹھتی ان میں سے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے بیویاں ہی وہ اختیار کی ہوئی تھیں جو کہ الطیبات للطیبین، قرآن کریم طیب اور پاکیزہ لوگوں کے لیے طیب اور پاکیزہ بیویاں، اور نبی سے طیب زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں بہترین جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ بیویاں اگر کبھی کوئی اس قسم کا مطالبہ کریں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پورا ہی نہ کریں۔ اگر مطالبہ ناجائز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جائز مطالبہ ہے بیویوں کا پورا کیا جائے۔ اور ساتھ ہی
ہمارا یہ بڑا مشہور کلیہ قاعدہ اور ہمارے ضرب المثل بنے ہوئے ہیں، کہیں گے جی بیوی صنف نازک، کوئی کہہ رہا ہے ہاف بیسٹ یعنی دو پہیوں میں سے بہترین پہیا کہیں گے، نو لائف وداؤٹ وائف، کیا کیا ہم نے بنا رکھا ہے، لیکن جیسے ہی ذرا چھوٹا سا معاملہ آ گیا، کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں، دنیاوی معمولی سا معاملہ، جاؤ تجھے طلاق، ایک پر تو گزارا ہی نہیں ہوتا کہ طلاق کہیں، اکٹھے 3 طلاق دینے میں جلد بازی کی حد ہو چکی ہے۔ آج کل اگر ایک مہینے میں 100 شادی ہوتی ہے تو ان میں سے عموماً 40-50 ناکام ہو رہی ہے، اتنا طلاق میں زور ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک تو ہمارا میڈیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامے کس قسم کے چلتے ہیں، اخلاق کو برباد کرنے والے، اور خواتین کیا اور حضرات کیا، سارے رسیا ڈراموں کے، قسط کوئی جانے نہیں دینا۔ پچھلی دفعہ میں ذکر کیا تھا کہ ایک اچانک وہ لوڈ شیڈنگ کے نتیجہ میں بجلی بند، کوہرام مچ گیا کہ ہماری تو اس وقت ڈرامے کی فلاں قسط آ رہی ہے۔ ان ڈراموں نے عورتوں کو کیا، مردوں کو کیا، اخلاقی طور پر بالکل ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے، معمولی باتوں پر، جب کہ اللہ رب العزت نے بیوی کو ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و متاع الدنیا المرأۃ صالحہ، اور قرآن کریم میں سورۃ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، اور ساتھ ہی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے مابین مودت اور رحم دلی، یہ مادہ تمہارے درمیان پیدا کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے ایک نشانی قرار دیا کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ اور اس معاملے کو اگر ہم تھوڑا سا غور کے ساتھ سوچیں تو یقیناً ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ عورت، کہتے ہیں کہ میں فوج میں رہا تو نہیں، لیکن فوجی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میری ہیں، کچھ تعلق دار لوگوں کے فوج میں ہونے اور ان کے ساتھ چھاؤنی وغیرہ میں، بلکہ بینکر میں بھی ایک رات سونے جو زمین کے اندر ہوتا ہے۔ فوجیوں میں ایک بات بڑی معروف ہے کہ جب تک فوجی بیچلر ہو تو اس کو جو گھر دیا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، کوارٹر۔ بیچلر ہے، گھر دیا گیا، ظاہر ہے کہ اس میں ایک کمرہ ہوگا، باتھ روم، کچن وغیرہ ہوگا، ذرا مختصر ہوگا، تو اسے گھر نہیں کہتے، کوارٹر۔ کوارٹر کا انگلش میں معنی کیا ہے؟ 1/4، چوتھا حصہ۔ یعنی ابھی تک یہ شخص جو ہے ایک 25% گھر کا مالک ہے فقط، اور جیسے ہی وہ شادی شدہ ہو جائے تو اس کا سارا بیلنس، تنخواہ میں اضافہ، رہائش بدل گئی، سارا کچھ ہو گیا، اور اب کوارٹر کوئی نہیں کہے گا، اب کہیں گے گھر۔ بیوی کے بغیر 25%، اور بیوی آ گئی تو 100%، 75% کون ہوا؟ بیوی، جسے ہم کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، جبکہ حیثیت دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کس حد تک یہ قیمتی دولت بنائی ہے، باہر بڑے اچھے اخلاق اور بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور جیسے ہی گھر گیا تو گھر جاتے ہی شیر ہو جانا۔ ایک شاعرہ
شاعرہ عورت ہے وہ کہتی ہے شعر میں، عربی میں کہتی ہے کہ ہمارے شوہر باہر ہوتے ہیں تو بھیگی ہوئی بلی ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو پھر ببر شیر نظر آتے ہیں۔ یعنی بیوی کے سامنے ببر شیر، دوسروں کے سامنے بھیگی ہوئی بلی۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم نے بیویوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، تمہارے پاس یہ اللہ کی امانت ہیں۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، خطبہ کے ساتھ، اللہ کے کلمہ کے ساتھ یہ تمہارے نکاح میں آئیں اور انہوں نے اپنی عصمت تمہارے حوالے کر دی۔ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، اے لوگو تمہاری بیویاں تمہارے پاس ایک اسیر کی سی زندگی گزارتی، قیدی کی طرح۔ یہ مثال آپ نے کیوں دی کہ وہ عورت چاہے پہلے کتنی آزاد خیال تھی، کچھ بھی تھا، تمہارے پاس آ گیا، اب تمہاری مانیں گی۔ باہر جانا ہے تو آپ سے پوچھ کر یا آپ کے ساتھ، گھر میں کیا کرنا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، سارا دونوں کی مرضی سے، کوئی اس کی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے کر سکے، تو اسیروں کی طرح ہوئی نا۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اسیر کی شکل میں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ الفاظ ہیں، استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہماری بیویاں تو ہماری پسلیوں سے نہیں نا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، تو ظاہر ہے کہ اصل تو آئے گی ہی نا، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اصل وہ آئے گی۔ آپ نے فرمایا ان اعوج شیء فی الضلع اعلی، سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی جو ہے وہ اوپر والی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فإن ذهبت تقیمہ کسرتہ، اگر تم نے یہ چاہا کہ میں اس کو بالکل سیدھا کر دوں، آپ یہی کسی جانور کی پسلی لے لیں، یہ چانپیں پسلی کو کہتے ہیں نا، کوئی چانپ اٹھا لیں اور اس کو چھوٹا کرنے کی بجائے پورا لمبا جتنی وہ ہے اتنی لے لیں، اور اب اس کو سیدھا کر کے دکھائیں، یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، صحیح بخاری و مسلم، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا ٹوٹ جانا، اس کا طلاق لے جانا ہے، کہ تم نے اگر 100% سیدھا شروع کرنا چاہا تو طلاق دینی پڑے گی، اور یہ سیدھی نہیں ہوگی، جس قسم کی جس حالت میں ہے اسے ہی قبول کرو۔ اور ساتھ ہی سورۃ النساء کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند آئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو۔ ہم تو نہیں جانتے نا کہ خیر کہاں ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو بلا وجہ، عورت کے لیے اپنے دل میں بلا وجہ نفرت یا بغض نہ رکھو، کوئی ایک چیز اس کی ناپسند ہے تو دوسری جو سینکڑوں پسندیدہ باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھو، اور تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو۔ گھر کے اندر جس کی ایک بیوی ہے وہ ایک اعتبار سے کافی اچھے ماحول میں ہوتا ہے، ایک ہی ہے
اگر فرمائش آئے گی تو ایک کی، اگر کچھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی تو ایک کے ساتھ، اور اگر 2-4 ہوں تو پھر ہمارے لیے تو 4 تک کی گنجائش دی ہے نا، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2-2 کر لو، 3-3 کر لو، 4-4 کر لو۔ اللہ رب العزت نے شاہ مایا کہ عدل شرط ہے، اور اگر عدل نہ کر سکو یا توقع ہو کہ نہیں کر سکوں گا فواحدہ، تو پھر ایک۔ اگر گھر میں 1 2 3 4 بیویاں ہیں تو ان میں لڑائی ہونا، ان میں آپس میں نوک جھوک ہونا، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ پوری بنی نوع انسان کا سب سے مقدس گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس گھر میں بھی بیویوں میں آپس میں نوک جھوک ہوا کرتی تھی۔ ایک واقعہ کئی ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے، یعنی جو بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم میں سے سب سے بہترین کک جو ہیں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ بہترین، ظاہر قدرتی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا رہے ہیں، اماں کے ہاتھ کا مزہ نہیں آ رہا۔ وہ تمہاری اماں ہے، وہ مزہ اس بیوی سے کیسے آئے گا؟ کھانا یقیناً کچھ عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو اللہ نے ایسا فن بتا رکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کا کھانا مزیدار۔ اب سوتن کہے کہ میری دوسری سوتن کھانا بہترین پکاتی ہے، میرا خیال ہے اس سے بہترین گواہی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے صفیہ رضی اللہ عنہا بہترین کک تھیں، انہوں نے کھانا پکایا، باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں تھی، اور کسی کے ہاتھ غلام یا کسی کنیز کے ہاتھ اس نے کھانا میرے گھر میں بھیج دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، اٹھی، راستے میں ہی لے لیا، ہاتھ مارا، برتن گرایا، برتن بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی جو کچھ اس میں تھا وہ گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کھانا اکٹھا کیا، برتن کے پیس اکٹھے کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو نہیں نا، اب تم نے نقصان کر دیا، رزق ہے وہ بھی گر گیا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسا انداز اختیار کیا ہو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہو، بڑے پیار سے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا طے کیا؟ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، انا بے انا و طعام بے طعام، اور ایک روایت میں ہے طعام بے طعام و انا بے انا، تمہیں اب برتن کی جگہ برتن دوسرا بھیجنا ہوگا، یہ ٹوٹا ہوا اپنے گھر میں رکھو، اور جیسے کھانا وہاں سے آیا ہے اسی طرح برتن میں کھانا ڈال کے بھیجو۔ یہ دونوں عورتوں کے مابین یہ کیا تھا؟ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ اتفاق نہیں تھا، یہ فطرتی قدرتی بات ہے کہ عورتوں میں سوتن جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی۔ میں نے شاید کبھی ذکر کیا ہے کہ اردو نیوز جدہ والوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ ہم نے ایک نیا صفحہ شروع کرنا ہے پورا، جب شروع میں بڑا نکلا کرتا تھا، بعد میں تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ اس سائز کا ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پیج نیا نکالنا ہے جس کا نام رکھا ہے دھنک، اور اس میں ایک مضمون ہونا چاہیے، اور اس کا عنوان ہے دوسری شادی، اور وہ آپ کے ذمہ لگانا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے۔ میں نے مضمون لکھا الحمدللہ، اور اس میں کہا کہ دوسری شادی یقیناً ہمارے یہاں معروف ہے کہ جس کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہوں دوسری کر لی، پھر زیادہ ہیں تیسری بھی کر لی، چوتھی بھی کر لی، پیسے کے زور پر شادیاں کیے جاتے ہیں۔ اب ان کے حقوق سب کے برابر پورے کرنے ہیں یا نہیں اس کی پرواہ نہیں۔ شادیاں زیادہ کرنا یہ پیسے کے زور سے نہیں ہونا، یہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ شادیاں زیادہ کرنا ضرورت ہے، کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ ضرور کرو، یا قرآن کریم میں آیا 3 4۔ اور یہ جو رشتہ ہے ان کا آپس میں 100 تن، تن تو معروف ہے نا، تن من اور دھن، یہ تن کا معنی ہوتا ہے ایک شخص، اور 100 تن
100 شخص ہو گئے یا نہیں؟ جتنی تکلیف کوئی ایک شخص کسی کو دے سکتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ یہ اکیلی عورت اس کو اپنے سوکن کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے مارتی ہی ہو، دل میں، ذہن میں، نفسیاتی طور پر وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور یہ ہے اردو 100 تن، اور پنجابی میں کہتے ہیں 100 کن۔ 100 تن کی بجائے کن کر لیں، لیکن کن کا نون جو ہے وہ ذرا بھاری ہوتا ہے، 100 کن۔ اور کن کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں جو تنکا گر جائے چھوٹا سا، اسے کن کہتے ہیں۔ آنکھ میں تنکا پڑ جائے، نہ وہ سونے دیتا ہے نہ وہ جاگنے دیتا ہے۔ آنکھ کھولے تو تکلیف، بند کریں تو تکلیف۔ یہ تو ایک تنکا ہے، اور 100 کن گویا کہ اس کی آنکھ میں 100 تنکے پڑے ہوئے ہیں۔ اور عربی میں اس کا لفظ ہے ذرہ، ذرہ زواد کے ساتھ، زواد را ہا ذرہ، یعنی ضرر، نقصان، تکلیف۔ جس زبان میں اس لفظ کو لے کے جاؤ یہ تکلیف دہ ہی ہے۔ میں نے اس میں ذکر کیا کہ شادی دوسری جائز ہے ضرورت کے وقت، ورنہ 2-4 بیویاں کر لیں تو ان کے اندر یہ رہے گا، اور یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گیا، دوسرے لوگوں کے گھروں میں کیوں نہیں آئے گا؟ ہمیں چاہیے کہ اپنا گھر بار دیکھ کر احتیاط کے ساتھ معاملات کو لیں۔ پیسے زیادہ آ گئے اور شادی کر لی، یہ نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ گھر کے اندر ناچاکی میاں بیوی میں کیوں ہو، اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو گئی تو ہمارے گھروں میں ہو جانا انوکھی بات نہیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے حل کر لینا یہ ہے اچھی بات۔ کہتے ہیں کہ اپنے معاملات میں فوری طور پر اپنے پیرنٹس کو انٹرفیئر نہ کرنے دو، اپنے معاملات خود حل کرو۔ اگر خود نہ حل کرو تو پھر اس کے بعد دوسرے کی باری آتی۔ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا اور میری بیوی کا کبھی جھگڑا نہ ہو، مجھے بیوی کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، تو ایک صاحب نے اس سلسلہ میں بڑا مشورہ دیا ہے جو عجیب سا بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بیوی ہوگی، جھگڑا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، مشکلات سے خالی گھر چاہیے، تو پھر انتظار کرو جنت میں حوروں کے ساتھ۔ جنت میں حوروں کے ساتھ جو گھر ہوگا اس میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ دنیا ہے تو یہاں یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ عورت کے ہیں حالات اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگر آدمی فوری طور پر گرم ہو جائے، عورت مینسز کے حالات میں، آپ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ مینسز کے حالات میں عورت کا چڑچڑا پن ہوگا تھوڑا سا۔ پھر حیض کے بعد نفاس، بچے کو جنم دیا ہے، بہت بڑے مرحلہ سے، موت و حیات کے مرحلہ سے عورت گزرتی ہے، اس وقت بھی اس کی حالت جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ اور پریگننسی کے پہلے 2-1 مہینے، اس میں بھی بلکہ 2-3 مہینے عورت کی حالت جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی۔ اگر آدمی ان ساری امور کو چھوڑ دے، پرواہ ہی نہ کرے، بچوں کو وہ سنبھال رہی ہے، نئے سرے سے بچہ ہونے والا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایک دم 100% سیدھی رہے، اس کے اپنے کتنے مسائل گھر کے اندر بیچاری گزرتی ہے۔ کپڑے وہ دھوتی ہے، کھانا وہ پکاتی ہے، گھر کے اندر بچوں کو سنبھالتی ہے، گورنس کہیں تب، لیکن گورنس تو آپ کو معلوم ہے نا، گورنس ماں کا مقام تو کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ ایک عورت اتنے کام کرتی ہے، حضرت عمر فاروق کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آدمی کو آ کے اپنی بیوی کی شکایت کرنا چاہتا تھا، دروازے پر آیا، اندر سے بیگم صاحبہ کی آواز آ رہی ہے، امیر المومنین کی بیگم تھوڑا اونچی آواز سے بول رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں یہاں شکایت کیا کروں گا، امیر المومنین تو خود قابو میں ہیں۔ پلٹا، حضرت عمر فاروق اٹھے، باہر نکلے، دیکھا کہ آدمی جا رہا ہے، آواز لگائی، یا اخ العرب،
اے میرے عربی بھائی بات سنتے جاؤ. روکا, پوچھا. اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا تو یہاں یہ چل رہا تھا, میں واپس ہو گیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں دیکھو وہ میرے بچوں کو پالتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرا کھانا پکاتی ہے, سارا گھر اس نے مالا ہوا ہے. اور کبھی کبھار وہ تھوڑی سٹپٹا جاتی ہے تو اونچا بول لیتی ہے. میں جیسے تم نے دیکھا وہ بول رہی ہے, میں باہر نکل آیا. تھوڑی دیر کے بعد گھر میں جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا کہ اس کے اتنے مسائل گھر کے اندر, اس کی ذات کے اندر ہیں, ان کو پیش نظر رکھ کر ان کے لیے تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں. حضرت عمر فاروق جیسا عظیم انسان, جن کے جس بھی اخلاق اور جس بھی جرت اور جس بھی جلالت کا ذکر کیا جائے بات ختم ہی نہیں ہوتی, انہوں نے بیوی کی بلند آواز سن کر بھی یہ نہیں کہا کہ تم ہوتی کون ہو. اور اس وقت امیر المومنین بن چکے تھے, اسی لیے یہ آدمی آ رہا تھا شکایت کرنے کے لیے. بہرحال ہمارے یہاں اگر جھگڑا کریں گے تو وہ بھی بچوں کے سامنے. ہمارے سمجھدار لوگ عموماً کہتے ہیں کہ اگر جھگڑا ہو بھی تو میاں بیوی الگ ہو کے کریں, بچوں کے سامنے نہیں. بچہ اگر ناسمجھ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اونچی آواز سے یقیناً محسوس کرے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے, ماما بابا میں, امی ابو میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. اور یہ موقع بموقع دیکھتا رہے گا تو اس کے ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. بچوں کے سامنے کبھی لڑنا نہیں چاہیے, لڑائی وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لیے الگ سے ماحول بنائیں. اور طلاق دینے میں جلدی نہ کریں, اور ایک ہی وقت میں فوری طور پر 3 طلاق نہ دیں. 3 طلاق دینا قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف. اسی لیے جمہور اہل علم نے کہا کہ 3 طلاق دینے والے کا یہ عمل گناہ ہے اور اسے توبہ کرنی چاہیے. واقع ایک ہوگی لیکن اس نے تو 3 مرتبہ کہا ہے, اور قرآن کریم کہہ رہا ہے الطلاق مرتان, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229, طلاق 2 مرتبہ. اب مرتان کو طلاقان نہیں کہا, بلکہ مرتان یعنی 2 الگ الگ موقع پر طلاق دیں جس کے بعد رجوع کرنا ممکن ہے, اور تیسری کے بعد تو ظاہر ہے کہ رجوع ممکن نہیں رہتا. اور جو ہمارے یہاں وہ ڈکوسلا بنایا گیا ہے حلالہ کے نام کا, وہ شیعہ کریں تو حرام اور سنی کریں تو حلال, وہ نام بھی حلالہ رکھا ہے. یہ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا ماحول چل رہا ہے. بہرحال اگر سنت کے مطابق یا اسلامی تعلیمات کے مطابق آدمی چلے تو طلاق دینے کی نوبت ہی بہت کم آئے گی. حیض کے اندر طلاق دے, جمہور اہل علم تو کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے لیکن بندہ گناہگار ہے. اسے طلاق بدعی کہا گیا کہ یہ بدعت ہے. اور اگر کوئی اس طہر کے اندر طلاق دیتا ہے جس طہر میں وہ جمع کر چکا ہے, حیض آیا, ختم ہوا, میاں بیوی نے ہم بستری کی, اب یہ پورا مہینہ طلاق نہیں دے سکتا جب تک اگلی مرتبہ حیض نہ آئے اور وہ پاک نہ ہو, اور اس کے بعد جمع کرنے سے پہلے طلاق دے. اب سچی خدا لگی کہیں کہ کیا یہ 1 مہینہ اس طرح ناراض رہے گا مسلسل کہ میں طلاق دینی ہے تو میں 1 مہینہ قریب نہیں جاتا ہے. اگر صحیح حالات سنت کے مطابق یہ آپ عمل کریں گے طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی, اور آئی تو کبھی بہت ہی کم آئے گی. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین معاملات قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتاب و سنت کے احکام کو سامنے رکھا جائے تو طلاق کی نوبت بہت کم آتی ہے, اور آ بھی جائے تو اس کے لیے 2 مرتبہ طلاق دینے والے کا رجوع ممکن ہے. 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ کے اندر اندر وہ رجوع کر لے. اور فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ, رجوع کرنا ہے معروف طریقے سے, خوش اخلاقی کے ساتھ. اگر تم رکھنا چاہو رجوع کر لو, اور اگر رجوع نہیں کرنا تو تصریحاً بے احسان, احسان کے ساتھ پھر اب اسے فارغ کر دو. اور اگر رخصتی سے پہلے ہی کوئی طلاق دے دے, آج کل کے میڈیا کی مہربانیاں اور یہ موبائل کی مہربانیاں ہیں کہ منگنی ہوتی ہے
اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نکاح بھی کر دیتے ہیں، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی کریں گے جب سمر ویکیشن آئے گی۔ اب 4-6 مہینے یہ چونکہ میاں بیوی ہو چکے ہیں، رخصتی نہیں ہے لیکن نکاح ہو گیا، اب یہ بات چیت کر سکتے ہیں، اور ان 4-6 مہینے میں وہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ رخصتی کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے ہی طلاق دے دیتے ہیں۔ اگر رخصتی سے پہلے کوئی طلاق دے دے تو عورت پر عدت نہیں ہے اور حق مہر آدھا دینا ہوگا، اور اگر اس دوران شوہر فوت ہو جائے تو وہ اس کے مال کی وراثت میں بھی شریک ہوگی۔ ساری چیزیں کتاب اللہ سنت رسول میں بالکل واضح طور پر موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کی کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، بس ٹھک سے طلاق اور فارغ ہو گئے۔ کچھ خواتین ایسی ہیں، نوجوان بھی ہیں جو شادی ہی نہیں کرنا چاہتے، طلاق کی نوبت تو بعد میں آئے گی نا، شادی ہی نہیں کرتے۔ آج کل میڈیا نے آہستہ آہستہ یہ بنا دیا ہے نہیں جی آزاد زندگی اچھی ہے، اور بعض بدبختوں نے مردوں کے لیے ایک ایسا برا جملہ کہا کہ آدمی شرما جائے۔ آن ایئر کہا کہ جسے تازہ دودھ روزانہ ملتا ہو اسے گائے بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھتے ہیں بات کو؟ نوجوان اس قسم کی باتیں سن کر بہکتے جا رہے ہیں، اور میڈیا میں یہ باتیں اس طرح کی اتنی آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شادی سے بھاگنا شروع ہو گئے، اور لڑکیاں بھی آج کل آپ کے علم میں ہے کہ شیشہ یا حکا جسے کہتے ہیں، وہ پہلے تو یہ بڑا معیوب شمار ہوتا تھا، اور آج یہ فیشن ہو گیا ہے کہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے، کافی شاپ میں بیٹھی ہے، سامنے شیشہ پڑا ہے، وہ باقاعدہ۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میڈیا کی مہربانی سے۔ عورتوں کو بگاڑ دیا، لڑکوں کو بگاڑ دیا، اور عورت جو ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ مرد جو ہے میں اس کی غلام بن کر رہوں، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ نے تمہارے لیے امانت دی، لیکن جیسے کہ تمہارے پاس وہ ایک قیدی ہے، اسیر ہے۔ عورتیں کہتی ہیں ہم شادی نہیں کرتے۔ اب یہ شادی نہیں کرتی تو کیا کرے گی؟ اللہ نے اس کے اندر وہ جذبہ رکھا ہوا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اسے گناہ کرنا پڑے گا۔ زنا کی طرف جائیں عیسائیوں کے پادریوں کی طرح، لیکن حلال نکاح نہ کریں صرف اس لیے کہ پابندی ہو جائے گی۔ انتہائی عجیب سی ذہنیت ہے۔ اور پھر اگر یہی عورتیں جو کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے نکاح کی یا پابندیوں کی، ان کے سامنے جوانی بھاگ رہی ہیں، بھائی بھی ہے، ابا بھی ہے، فلاں بھی ہے، چل رہا ہے، جیسے جیسے یہ بال سفید ہونا شروع ہوں گے، بڑھاپا آنے لگے گا، پتہ چلے گا کہ میری بہن شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں اور مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ اس وقت کو ذہن میں رکھیں، اور یہ حال مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، دونوں کا۔ اگر شادی نہیں، بڑھاپے میں آ کر اس کا کوئی سہارا نہیں، اپنی اولاد ہوگی سہارا ہوگا، اولاد نہیں تو سہارے کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے جب مرد کو قوامیت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت ہے کیا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے ہیں، مردوں کا ایک درجہ، یہ ہے قوامیت۔ مرد کما کے لاتا ہے، سارا دن باہر گرمی میں جھلستا ہے، اور اگر اللہ نے اس کو ایک درجہ زیادہ دے دیا تو خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہو گیا۔ کسی بھی جگہ کا، کسی بھی ادارے کا نظام چلانے کے لیے ایک آدمی کو یہ پوزیشن دی جاتی ہے، مدیر ہے، رئیس ہے، ایڈمن ہے، فلاں ہے، تو گھر کے اندر ایک مدیر کو آپ قبول کر لیں گی تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور مدیر کو چاہیے کہ بیوی
اپنے امپلائیز میں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو ہر مرتبہ فائر تو نہیں کیا جاتا نا، تو کہتے ہیں چلے جی ایک مرتبہ غلطی ہو گئی۔ اب ہماری عادت یہ نہیں رہی، نوجوانوں میں فوراً طلاق طلاق طلاق، جیسے کہ یہ کھیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا طلاق دینے کی نوبت بھی کب آئے گی؟ قرآن کریم میں اس کے لیے 4 مراحل ذکر کیے گئے ہیں۔ طلاق میں جو جلد بازی ہمارے یہاں کرتے ہیں، اگر وہ قرآن کریم کی ان آیات سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور 35 ذرا غور سے آج پڑھ کے دیکھ لینا، اگر اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو پھر طلاق کی نوبت بہت کم آئے گی۔ طلاق کے لیے سنت انداز اختیار کریں، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اور قرآن کریم کا یہ مقام جو ہے اس کو دیکھیں تو نوبت طلاق کی نہیں آئے گی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کے نافرمانی کا آپ کو خوف ہے، یعنی نافرمانی کر رہی ہیں، تو کیا کریں گے؟ فوراً طلاق نہیں، اس کے لیے 4 درجے یا 4 مرتبے۔ پہلا فَاعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، یعنی زبانی اچھے طریقے سے، اس کی غلطی ہے کوتاہی ہے اسے آرام سے سمجھاؤ، اور اگر یہ نہیں تو دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو۔ اب بستر الگ کرنے کے کہا یا گھر الگ کرنے کے لیے کہہ دیا؟ گھر سے نکالا، کہا جاؤ ماں باپ کے پاس؟ نہیں، بستر صرف، یعنی اس کے ساتھ رات کو اس بیڈ پہ سونا چھوڑ دو، کہو کہ میں دوسرے بیڈ پہ سو رہا ہوں۔ کمرہ بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف بستر چینج کر لیا۔ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس کے لیے بھی ایلا کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا 1 شہر کا، 1 مہینے کا، اور مہینہ جو ہے وہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی۔ یہ ہے کل مدت۔ اگر کوئی ناراض رہتا ہے تو رہے۔ تیسری شکل ہے وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا سا اسے مارو، اور سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے وَضْرِبُوهُنَّ کیسے؟ ضرباً غیر مبرح، چوٹ ایسی نہ ہو کہ اس سے زخم ہو جائے، یعنی معمولی سی چوٹ۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی نا کہ میں 100 کوڑا ماروں گا، تو اللہ رب العزت انہیں 100 کوڑا مارنے کے لیے کیا بتایا؟ جھاڑو جس میں 100 تنکے ہوں وہ مارو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور خاتون جو اتنی خدمت کرتی رہی ہے اس بیچاری کی جان بھی بچ جائے گی۔ وہی انداز یہاں ہے، وَاضْرِبْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ ان 3 سٹیپس میں مان گئیں الحمدللہ۔ اب بلا وجہ اسے بار بار یہ نہ کہتے رہو کہ تم یہ اور تم وہ، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بہت بڑا اور بہت ہی بلند ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم یہ دیکھو کہ یہ لڑائی جو ہے ان کے مابین یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ آپس میں دونوں طے نہیں کر پا رہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب دونوں گھروں میں سے بیوی کا گھر اور شوہر کا گھر ایک ادھر سے آ جائے ایک ادھر سے آ جائے، اور وہ دونوں بیٹھ کر ان کا معاملہ حل کریں۔ اور ہمارے یہاں جو شرعی کورٹس ہیں یہاں سعودی عرب میں، ان میں باقاعدہ ایک قسم صلح ہے۔ بیوی نے اگر کیس کر دیا کہ مجھے خلا چاہیے، یا شوہر نے کیس کر دیا کہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اس کو پہلے قاضی کے پاس بھیجنے کی بجائے قسم صلح میں بھیجتے ہیں۔ وہاں قاضی بھی ہوتے ہیں اور عقل مند قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح ہو گئی فابیہ نہیں ہوئی تو وہ پھر ان کے گھر سے ایک ایک آدمی منگواتے ہیں۔ جو قرآن کریم نے کہا نا حاکم من اہلہ و حاکم من اہلہا، ایک منصف اس کے گھر سے اور ایک منصف اس کے گھر سے، یہ دونوں بیٹھیں، اور ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس لڑائی جھگڑے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے مابین توفیق یعنی جمع ان کو کر دے گا۔
ان اللہ کانا علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت ہی علم والا اور خبر والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 4 سٹیپ اگر پورے کریں تو طلاق کی نوبت آئے گی؟ ہم سٹیپ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دیکھتے ہیں، نہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بس جیسے ہی ذرا تھوڑا سا ہانڈی میں نمک زیادہ ہو گیا، طلاق طلاق طلاق۔ اللہ رب العزت ایسے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور کچھ بابے بزرگ بھی بعض بڑے ترش مزاج ہوتے ہیں، اور ہم نے بہت ساری ایسے طلاقیں دیکھیں کہ لگتا ہے کہ اب یہ طلاق دے کے کیا کرے گا۔ عجیب لگتا ہے پھر اس وقت کہ خود سے چلا نہیں جا رہا، اب طلاق دے کے کیا فائدہ؟ نہ تم چل سکتے ہو اچھے طرح سے، گھر میں تو ظاہر ہے کہ لڑکی نوجوان تو نہیں ہوگی نا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بعض برادران مالی طور پر پریشان ہیں، کوئی جاب کے مسائل ہیں، بزنس کے مسائل ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔